بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 229 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 77 سے لے کر 99 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کہ قیامت کے دن کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس پر اس کا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے، ان لوگوں میں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ترجمہ: اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آیت کے آغاز میں ہے کہ زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ بعد کے فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل جواب ہے کفار مکہ کے اس سوال کا جو وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ اگر واقعی وہ قیامت آنے والی جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو تو آخر وہ کس تاریخ کو آئے گی۔ یہاں ان کے سوال کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت کے بیچ میں آیا کہ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یعنی قیامت رفتہ رفتہ کسی طویل مدت میں واقع نہ ہوگی، نہ اس کی آمد سے پہلے تم دور سے اس کو آتے دیکھو گے کہ سنبھل سکو اور کچھ اس کے لیے تیاری کر سکو، وہ تو کسی روز اچانک چشم زدن میں بلکہ اس سے بھی کم مدت میں آ جائے گی۔ لہٰذا جس کو غور کرنا ہو سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اور اپنے رویے کے متعلق جو فیصلہ بھی کرنا ہو جلد کرے۔ کسی کو اس بھروسے پر نہ رہنا چاہیے کہ ابھی تو قیامت دور ہے، جب آنے لگے گی تو اللہ سے معاملہ درست کر لیں گے۔ توحید کی تقریر کے درمیان یکا یک قیامت کا یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ توحید اور شرک کے درمیان کسی ایک عقیدے کا انتخاب کے اس سوال کو محض ایک نظری سوال، ایک سطحی معاملہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ انہیں یہ احساس رہنا چاہیے کہ ایک فیصلے کی گھڑی کسی نامعلوم وقت پر اچانک آ جانے والی ہے، اور اس وقت اسی انتخاب کے صحیح یا غلط ہونے پر آدمی کی کامیابی و ناکامی کا مدار ہوگا۔ اس تنبیہ کے بعد پھر وہی سلسلہ تقریر شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ تفسیر میں ہے یعنی وہ ذرائع جن سے تمہیں دنیا میں ہر طرح کی واقفیت حاصل ہوئی اور تم اس لائق ہوئے کہ دنیا کے کام چلا سکو۔ انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی جانور کا نہیں ہوتا، مگر یہ صرف اللہ کے دیے ہوئے ذرائع علم، سماعت، بینائی اور تعقل و تفکر ہی ہیں جن کی بدولت وہ ترقی کر کے تمام موجودات ارضی پر حکمرانی کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ اس خدا کے شکر گزار بنو جس نے یہ بے بہا نعمتیں تم کو عطا کی۔ ان نعمتوں کی اس سے بڑھ کر نہ شکری اور کیا ہے کہ ان کانوں سے آدمی سب کچھ سنے مگر ایک خدا ہی کی بات نہ سنے، ان آنکھوں سے سب کچھ دیکھے مگر ایک خدا ہی کی آیات نہ دیکھے، اور اس دماغ سے سب کچھ سوچے مگر ایک یہی بات نہ سوچے کہ میرا وہ محسن کون ہے جس نے یہ انعامات مجھے دیے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء
ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ذعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ ترجمہ، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے۔ تفسیر میں یعنی چمڑوں کے خیمے جن کا رواج عرب میں بہت زیادہ تھا، اس کی مثال دی۔ پھر اس کے ساتھ یہ آیا کہ جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی آپ کوچ کرنا چاہتے ہو تو انہیں آسانی سے طے کر کے اٹھا لے جاتے ہو، اور جب قیام کرنا چاہتے ہو تو آسانی سے ان کو کھول کر ڈیرا جما لیتے ہو۔ ایزی ٹو کیری۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ ترجمہ، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ تفسیر میں آیا سردی سے بچانے کا ذکر یا تو اس لیے نہیں فرمایا گیا کہ گرمی میں کپڑوں کا استعمال انسانی تمدن کا تکمیلی درجہ ہے، اور درجہ کمال کا ذکر کر دینے کے بعد ابتدائی درجات کے ذکر کی حاجت نہیں رہتی، یا پھر اسے خاص طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ جن ملکوں میں نہایت مہلک قسم کی باد سموم چلتی ہے وہاں سردی کے لباس سے بھی بڑھ کر گرمی کا لباس اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ممالک میں اگر آدمی سر، گردن، کان اور سارا جسم اچھی طرح ڈھانک کر نہ نکلے تو گرم ہوا اسے جھلس کر رکھ دے، بلکہ بعض اوقات تو آنکھوں کو چھوڑ کر پورا منہ تک لپیٹ لینا پڑتا ہے۔ پھر آیا کہ کچھ پوشاکیں ایسی جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی ذرا بختر وغیرہ۔ پھر آیا اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ تفسیر میں اتمام نعمت یا تکمیل نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی ضروریات کا پوری جز رسی کے ساتھ جائزہ لیتا ہے، اور پھر ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام فرماتا ہے۔ مثلا اسی معاملے کو لیجئے کہ خارجی اثرات سے انسان کے جسم کی حفاظت مطلوب تھی، اس کے لیے اللہ نے کس کس پہلو سے کتنا اور کیسا کچھ سر و سامان پیدا کیا، اس کی تفصیلات اگر کوئی لکھنے بیٹھے تو ایک پوری کتاب تیار ہو جائے۔ یہ گویا لباس اور مکان کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ یا مثلا تغذیے کے معاملے کو لے لیجئے، اس کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر کیسے تنوعات کے ساتھ کیسی جزئی ضرورتوں تک کا لحاظ کر کے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب ذرائع فراہم کیے۔ ان کا اگر کوئی جائزہ لینے بیٹھے تو شاید محض اقسام غذا اور اشیاء غذا کی اس فہرست ہی ایک ضخیم مجلد بن جائے۔ یہ گویا تغذیہ یعنی غذا کے پہلو میں اللہ کی نعمت کا اتمام ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسانی زندگی کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر گوشے میں اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کا اتمام رکھا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ ترجمہ، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے انکار سے مراد
وہی طرز عمل ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ یہ سارے احسانات اللہ نے ان پر کیے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ احسانات ان کے بزرگوں اور دیوتاؤں کی مداخلت سے کیے ہیں، اور اسی بنا پر وہ ان احسانات کا شکریہ اللہ کے ساتھ بلکہ کچھ اللہ سے بھی بڑھ کر ان متوسط ہستیوں کے ادا کرتے تھے۔ اسی حرکت کو اللہ تعالیٰ انکار نعمت اور احسان فراموشی اور کفران سے تعبیر کرتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ، انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایک گواہ کھڑا کریں گے، تفسیر میں آتا ہے یعنی اس امت کا نبی۔ کیا کوئی ایسا شخص جس نے نبی کے گزر جانے کے بعد اس امت کو توحید اور خالص خدا پرستی کی دعوت دی ہو، شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم پر متنبہ کیا ہو اور روز قیامت کی جواب دہی سے خبردار کر دیا ہو؟ وہ اس امر کی شہادت دے گا کہ میں نے پیغام حق ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا، اس لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ناواقفیت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے کیا۔ کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں صفائی پیش کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے جرائم ایسی صریح، ناقابل انکار اور ناقابل تعویل شہادتوں سے ثابت کر دیے جائیں گے کہ ان کے لیے صفائی پیش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ آیت کے آخر میں آیا کہ نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس وقت ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اپنے رب سے اپنے قصوروں کی معافی مانگ لو، کیونکہ وہ فیصلے کا وقت ہوگا، معافی طلب کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ قرآن اور حدیث دونوں اس معاملے میں ناطق ہیں کہ توبہ و استغفار کی جگہ دنیا ہے نہ کہ آخرت، اور دنیا میں بھی اس کا موقع صرف اسی وقت تک ہے جب تک آثار موت طاری نہیں ہو جاتے۔ جس وقت آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اس وقت کی توبہ ناقابل قبول ہے۔ موت کی سرحد میں داخل ہوتے ہی آدمی کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جزا و سزا ہی کا استحقاق باقی رہ جاتا ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ترجمہ، ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کو وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بجائے خود اس واقعے کا انکار کریں گے کہ مشرکین انہیں حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے پکارا کرتے تھے، بلکہ دراصل وہ اس واقعے کے متعلق اپنے علم و اطلاع اور اس پر اپنی رضامندی اور ذمہ داری کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر ہمیں پکارو، نہ ہم تمہاری اس حرکت پر راضی تھے، بلکہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہمیں پکار رہے ہو۔ تم نے اگر ہمیں سمیع الدعا اور مجیب الدعوات اور دستگیر و فریاد رس قرار دیا تھا تو یہ قطعی ایک جھوٹی بات تھی جو تم نے گھڑ لی تھی، اور اس کے ذمہ دار تم خود تھے۔ اب ہمیں اس کی ذمہ دار میں لپیٹنے کی کوششیں کیوں کرتے ہو؟ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تفسیر میں آتے ہیں یعنی وہ سب غلط ثابت ہو جائیں گے۔ جن جن سہاروں پر وہ دنیا میں بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے، کسی فریاد رس کو وہاں فریاد رسی کے لیے موجود نہ پائیں گے، کوئی مشکل کشا ان کی مشکل حل کرنے کے لیے نہیں ملے گا، کوئی آگے بڑھ کر یہ کہنے والے نہ ہوگا کہ یہ میرے متوسل تھے، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ ترجمہ، جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہر ایسی چیز کی وضاحت جس پر ہدایت و ضلالت اور فلاح و خسران کا مدار ہے، جس کا جاننا راست روی کے لیے ضروری ہے، جس سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ غلطی سے لوگ تبیانا لکل شیء اور اس کے ہم معنی آیات کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، پھر وہ اسے نبھانے کے لیے قرآن سے سائنس اور فنون کے عجیب عجیب مضامین نکالنے کی کوششیں شروع کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ کنڈیشن ہے کہ آپ سرنڈر کریں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جو لوگ آج اس کتاب کو مان لیں گے اور اطاعت کی راہ اختیار کر لیں گے، ان کو یہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح رہنمائی دے گی، اور اس کی پیروی کی وجہ سے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور انہیں یہ کتاب خوشخبری دے گی کہ فیصلے کے دن اللہ کی عدالت سے وہ کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اسے نہ مانیں گے وہ صرف یہی نہیں کہ ہدایت اور رحمت سے محروم رہیں گے، بلکہ قیامت کے روز جب خدا کا پیغمبر ان کے مقابلے میں گواہی دینے کھڑا ہوگا تو یہی دستاویز ان کے خلاف ایک زبردست حجت ہوگی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ثابت کر دیں گے کہ اس نے وہ چیز انہیں پہنچا دی تھی جس میں حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دیا گیا تھا، کوئی کنفیوژن نہیں تھی، سب کچھ کلیئر تھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 89 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اور باتیں بڑی واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کے چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم کتاب سے نوازا ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے، چیزیں بہت کلیئر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ آج تک یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ یہ کتاب موجود ہے ہمارے ہاں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے والا بنائے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائی، جب سے یہ دنیا پیدا فرمائی، جب سے انسان کو پیدا فرمایا تب سے لے کر قیامت تک، اس کے بعد بھی جتنی بھی نعمتیں اس بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائی، ان تمام کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ شکریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام اعمال، ان تمام چیزیں، وہ ایسے معاملات، ایسی باتیں، ایسے جو الفاظ زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، ایسے ایکٹس، ایسے اعمال ہم کر جاتے ہیں جس میں ہمارے اندر سے غرور چھلکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ یہ ختم کر دے، یہ نیگیٹیوٹی ختم کر دے، پرائیڈ کی اور فخر اور غرور کی، گھمنڈ کی، اس چیز کو نکال باہر کرے، عاجزی سے ہمیں نوازے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔